للہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا وفرضناہا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ کل کی نشست میں سورہ المومنون الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی اور سورۃ المومنون کی تکمیل کے ساتھ 14 مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہونے والی صورتیں جو کہ قرآن کریم میں مکی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ یہ 14 مکی صورتوں کے بعد اب ایک مدنی یعنی مدینہ المنورہ کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت آ رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 64 آیات ہیں اور 9 رکوعوں پر مشتمل۔ یہ قرآن کریم کی انتہائی اہم ترین سورہ مبارکہ ہے۔ گھر کے اندر اگرچہ کہ اس کے مضامین 2-3 قسم کے مضامین ہیں، لیکن بنیادی سمجھیے کہ جو یہ سورہ مبارکہ ہے گھر کے اندر کے جو پردے کا بیان ہے وہ اس کے اندر آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاحزاب اس کا جوڑا ہے۔ سورۃ الاحزاب، احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کہتے ہیں فوج کو، پارٹی کو، جماعت کو۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام احزاب اس لیے ہے کہ اس میں مکۃ المکرمہ کے یا جزیرہ نماء عرب کی جتنی بھی قوتیں تھیں وہ سب مل کر انہوں نے ایک سمجھیے کہ ایک اتحاد، جنگی اتحاد بنایا اور سارے کے سارے مل کر انہوں نے مسلمانوں کی نوخیز سوسائٹی مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیا۔ لہذا جماعتی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کی سب سے بڑی آزمائش وہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوئی۔ انفرادی حیثیت میں سب سے سخت ترین دن سورہ طائف، آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت پر اس اعتبار سے سخت ترین آزمائش سورۃ الاحزاب کے اندر آئی۔ اور سورۃ الاحزاب کے اندر گھر کے باہر کے جو پردے کے احکامات ہیں وہ بھی آ گئی۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر جو دوسرا وے آف وار ہے یعنی جنگ کا دوسرا طریقہ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں اور حملہ آور ہوں اور آپ بھی ان سے جنگ کریں۔ یہ چیز اپنی تکمیل کو پہنچی ہے غزوہ احزاب کے اندر۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور اخلاقی زوال ان کے اندر برپا کیا جائے اور ایسے پروپیگنڈے کیے جائیں جس کے ذریعے سے نسلی لسانی تعصبات کو ابھارا جائے، جس کے ذریعے سے افواہوں کو عام کیا جائے اور ایک بے یقینی کسی کیفیت معاشرے کے اندر پیدا کر دی جائے تاکہ ایک پولرائزیشن جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اور یہ زیادہ مہلک ہے۔ پہلے طریقے کے اندر تو جنگ تھی، آپ نے بھی جنگ کی، لیکن یہاں پر معاملات کو ٹیکل کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سورۃ غزوہ احزاب کے 1 سال کے بعد یہ سورہ مبارکہ سورۃ النور نازل ہوئی ہے۔ اور غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ سن 5 ہجری میں جب احزاب مطلب ساری کی ساری افواج چلی گئی، غزوہ خندق بھی اسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ اب کبھی بھی مشرک ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اب ہم ان پہ حملہ کریں گے، اب اقدامی جنگ ہوگی۔ لیکن دوسرا جو طریقہ ہے یہ طوفان برپا کیا ہے منافقین نے۔ اگر آپ دیکھیے مسلمانوں نے یہ جو جنگیں جیتی ہیں ان میں مال و اسباب کی بنیاد پہ وہ جنگیں نہیں جیتی گئی۔ مال کے اعتبار سے مسلمانوں کا مال کم تھا، اصل جو ان کی شے تھی وہ ایمان تھا، وہ اخلاقی تعلیم و تربیت تھی۔
جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اب یہاں پر اسی غزوہ بنی المصطلق کے اندر ایک واقعہ تو پہلے یہ پیش آیا کہ جنگ سے جب یہ واپس آئے ہیں، غزوہ بنی المصطلق یہ جدے کے قریب بحر احمر کے پاس ایک قبیلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ خود مسلمانوں کے خلاف جہاد کا یا جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور ان کے اوپر چڑھائی کر دی، جس کا نتیجہ نکلا کہ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کافی مال و اسباب آیا۔ اس جنگ کے اندر ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تعداد کے اندر منافقین نے اسی جنگ کے اندر شمولیت کی۔ اب جہاں پر ایک کیمپ لگا ہوا تھا، جنگی کیمپ تھا، وہاں پر پانی بھرنے کے حوالے سے ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ جو انصاری ہیں یہ مدینہ المنورہ کے ہیں اور جو مہاجر ہیں یہ مکہ المکرمہ کے ہیں، لہٰذا انصاری نے جب دیکھا کہ مجھ پر مہاجر حملہ آور ہوا ہے تو اس نے شور ڈال دیا کہ اے معاشر الانصار میری ہیلپ کرو، مدینے کے لوگ آ گئے۔ دوسری طرف یہ مہاجر نے جب دیکھا کہ مدینے کے لوگ اسے قتل کرنے کے لیے تیار، اس نے بھی آواز دی مکہ والوں کو، اور ایک لسانی اور قومی سی جو لڑائی ہوتی ہے وہ عین ممکن تھا کہ خانہ جنگی ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ دونوں گروہ لسانی یا قبائلی بنیادوں پر بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ باہر آئے، آپ نے وہاں پر وعظ فرمایا، تقریر فرمائی اور اس لسانی یعنی قومی یا نسلی جو پکار ہے اس کو جاہلیت سے تشبیہ دی۔ یہ پہلا واقعہ پیش آیا۔ دوسرا اس معاشرے کے اندر جو اسی جنگ کے غزوے سے واپسی پہ جو دوسرا واقعہ پیش آیا وہ کیا ہے؟ وہ واقع افک ہے۔ واقع افک کیا ہے؟ اما عائشہ پر بدکاری کا الزام اسی جنگ کے اندر واپسی پر لگایا گیا۔ تفصیلات کیا ہیں اس واقعے کی کہ اما عائشہ خود ہی اس کی روایت کرتی ہیں، گویا کہ مختلف احادیث سے مل کر جو واقعہ بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں پہلے تو جب ایک جنگ ہونے لگی تھی کیمپ ہی کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یہ کیا کہ یہ جو سٹے کرتے تھے راستے میں وہ سٹے نہیں کیا، ایک لمبا سفر جو تقریباً کو 22-24 گھنٹے پہ متواتر چلتا ہی رہا، تاکہ لوگ جب اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے تو چیم گوئیاں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے یہ کیا کہ سفر کے اندر ان کو اتنا تھکا دو کہ یہ فوراً ہی جب ریسٹ کرنے کا وقت ہے تو سو جائیں، چیم گوئیاں نہ کر سکیں۔ اسی سفر کے اندر جب ریسٹ کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کچھ رات باقی تھی کہ دوبارہ لشکر کو کہا کہ اٹھو اب چلنا ہے۔ اس طرح عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ اعلان ہوا تو صبح صبح رفع حاجت کے لیے، ظاہر ہے کہ ایک تو راستہ بھی تھا اور ویسے بھی بیت الخلاء اس وقت گھروں کے اندر تو نہیں ہوا کرتے تھے، وہ کہتے میں رفع حاجت کے لیے گئی تو جلدی جلدی سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابھی جو لشکر ہے اس کے جانے میں وقت ہے، وہ جلدی جلدی واپس گئیں اور جا کر انہوں نے ہار کو تلاش کیا، اور جب ہار کو تلاش کیا تو واپس آئی تو لشکر جا چکا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ تمام جنگوں کے اندر ایک اپنی اہلیہ کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس جنگ میں وہ ان کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی کی بیگمات کی سواریاں یہ ہوتی تھی کہ بڑے بڑے ہودے سے ہوتے تھے جسے 4 آدمی اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں خوراک کی کمی بھی تھی، کچھ ان کا وجود اس طرح کا تھا کہ بڑی پتلی دبلی تھی، تو وہ ہود میں بیٹھی بھی نہیں تھیں، لیکن جن 4 غلاموں نے اٹھا کر انہیں رکھا اونٹ پر ان کے ہود کو، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی بیوی موجود نہیں ہے۔ اور یہ ہوتا ہے اگر آپ کو کبھی مشاہدہ ہوا ہو کہ آپ نے مل جل کر وزن اٹھایا ہو 4-5 لوگوں نے، تو کسی پر وزن بالکل آتا ہی نہیں اور کسی پہ زیادہ آ جاتا ہے، تو اسی گمان کے اندر جب اٹھایا ہو تو جب ان پر وزن نہیں آیا تو ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ شاید یہ سارا وزن اس طرف چلا گیا اور رکھ دیا، اب یہ اونٹ چلا گیا، یہ مطلب لشکر چلا گیا۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وہ لشکر گیا ہے وہ اپنا ہار تلاش کر کے واپس آئی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس 2 آپشنز تھے،
ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے چل پڑتی اور اس میں آپ پیدل تھی، قافلہ سواریوں پر تھا، اور دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ وہیں پر رک کے ویٹ کرتی قافلے کا کہ اللہ کے نبی جب دیکھیں گے کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں تو کچھ نہ کچھ اس کا اہتمام جو ہے وہ فرمائیں گے۔ لہذا وہ کہتی ہیں کہ وہیں پر میں لیٹ گئی، صبح کا وقت تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، پیچھے سے ایک صحابی صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ آئے۔ ان کے بارے میں بھی دو آراء ہے۔ ایک تو روایت ہے ابی داؤد کے اندر آئی کہ ان کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ صفوان فجر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پورے خاندان کا عیب ہے، ہم صبح جلدی اٹھ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر جب اٹھا کرو فوری سب سے پہلا کام یہ کیا کرو کہ نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہیں پر سوتے رہ گئے اور قافلہ نکل گیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سے ایک بڑا منزل پیچھے ایک بندے کو مقرر کرتے تھے کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے آئے تاکہ لشکر کی کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی چیز گر گئی ہو تو اس کو وہ اٹھا لے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک وجہ تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ خاتون سوئی ہوئی ہیں اور ان کے چہرے پہ اس وقت چادر نہیں تھی، سوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کو پردے کے احکامات آنے سے قبل دیکھا ہوا تھا۔ لہذا جیسے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی ہیں تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس سے اٹھ گئیں۔ انہوں نے فوراً پردہ کیا۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنی سواری کو میرے پاس بٹھا دیا اور خود پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب اما عائشہ اس اونٹ پر سوار ہوئیں، انہوں نے نکیل پکڑی اور قافلے کے راستے پہ چل پڑے۔ دوسری طرف قافلہ ایک جگہ جہاں پر اس نے پڑاؤ کرنا تھا وہاں پر پہنچ کر رک گیا۔ جب رکا ہے تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد بی بی عائشہ اور صفوان ابن معطل وہ بھی قافلے کے اندر شامل ہو گئے۔ اب منافقین کو موقع مل گیا، جیسے میں نے اس کے انٹرو میں کچھ باتیں کر دی اپنی گفتگو کے اندر، انہوں نے طوفان برپا کیا، پروپیگنڈا کیا اور کہا عبداللہ ابن ابی لعنت اللہ علیہ جو سب سے بڑا منافق ہے، اس نے یہ کیا کہ لوگوں تمہارے نبی کی بیوی معاذ اللہ بچ کر نہیں آئی، یہ کسی اور خاتون ایک اور مرد کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہے، لہذا اس پروپیگنڈے کو اس نے عام کیا۔ اتنی اذیت اور تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا ہے، اتنا پروپیگنڈا گویا یہ چلایا گیا کہ اصل حقیقت جیسے معدوم ہو گئی اور جو پروپیگنڈا ہے وہ آگے آ گیا، اور یہ کیفیت بھی ہو گئی کہ اس کیفیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت بھی ہوگی کہ ایک موقع پر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا جمعے کے خطبے کے اندر، یا یہ سمجھیے کہ یہ بیچارگی کی انتہا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تو خدا کی قسم اس شخص کے اندر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی جس کے ساتھ ان سے منسوب کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی بیوی کے متعلق بھی میں نے کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی، تو کون ہے جو مجھے اس شخص سے نجات عطا کرے جس نے اتنا بڑا پروپیگنڈا کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ہے اخلاقی انحطاط پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں بعض صادق الایمان صحابہ بھی اس کا شکار ہو گئے، متاثر ہو گئے اس پروپیگنڈے میں، خاص طور پر حسان بن ثابت یہ سرکاری شاعر تھے، وہ بھی اسی پروپیگنڈے کا حصہ ہو گئے، اس کا شکار ہو گئے۔ اس پر پھر بھی ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ ابن زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی جو بیگم ہے ان کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں۔ جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ مناسب سمجھے تو خواتین بہت ہیں اور دوسری شادی کر لیں، یا پھر یہ کہ جو ان کی لونڈی ہے ان سے بلا کر ساری تفتیش کر لیں۔ جب لونڈی کو بلایا گیا تو لونڈی نے کہا کہ ہم نے بھی ان کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن بہرحال اس پروپیگنڈے کا یہ اثر تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس گرم جوشی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے اب نہیں ہو پا رہے تھے،
اور وہ خود فرماتی ہیں اما عائشہ کہ یہ باہر اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو گیا جبکہ گھر کے اندر مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت مردوں کے خانے علیحدہ تھے، خواتین کے خانے علیحدہ تھے، باہم خلا ملا اتنا تھا ہی نہیں۔ وہ فرماتی کہ میں نے بے رخی محسوس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو بیماری کے ایام میں پہلے وہ مزاج پرسی کیا کرتے تھے اب نہیں کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے میرے والد کے گھر کے اندر چھوڑ دیجئے، لہٰذا انہوں نے بھیجا اور سسرال اپنے میکے چلی گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک موقع پہ پھر وہ فرماتی ہیں کہ صبح رفع حاجت کے لیے میں جا رہی تھی تو ساتھ میں جناب ابو بکر صدیق کی خالہ زاد بہن، جو ان کی سمجھیے کہ پھپھو لگتی تھی، ان کے ساتھ جا رہی تھی کہ انہیں راستے میں پتھر لگا۔ تو جب پتھر لگا ہے تو انہوں نے کہا کہ مستاح کا بیڑا غرق ہو۔ تو اس پر انہوں نے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ تو مستاح کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسے برا بلا کیوں کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ فرمایا نہیں، کیا؟ فرمایا کہ یہ تو پورے مدینے کے اطراف و اکناف کے اندر بات پھیل چکی ہے اور یہ جو سکینڈل ہے اس کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا۔ اب وہ کہتی کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں موجود نہیں تھیں کہ جو پروپیگنڈا اس وقت معاشرے کا حصہ بنا ہوا تھا۔ لہذا وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا اصل معاملہ تو بھول ہی گئی حاجت، اور فوری واپس آئی اور روئی چلائی، اپنی والدہ سے بات کی۔ تو گویا یہ وہ مسئلہ ہے، اور اس ایک تیر کے ساتھ منافقین نے کتنے شکار کیے کہ اس نوخیز سوسائٹی کے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ڈائریکٹ ان کے گھر پہ حملہ کیا۔ پھر اس پوری سوسائٹی کے اندر ایک بڑا مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، ان کی عزت کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ تو گویا یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے اندر پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا تصفیہ کریں گے، اس کا کوئی نہ کوئی حل کریں گے، پورا واقعہ میں سناؤں گا انشاءاللہ جب آیات پر پہنچیں گے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری خاطر وحی اتار دیں گے جو قیامت تک کے لیے مسلمان پڑھیں گے۔ یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی برات اس کے اندر نازل کی، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ گھر کے باہر کے جو احکامات ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا غزوہ احزاب کے اندر آگے، گھر کے اندر خاتون کس حال میں رہے، کس طرح کا پردہ شریعت اسلامیہ نے اسے عطا کیا ہے، وہ احکامات پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر آگئے۔ نمبر 2، یہ جو پولرائزیشن کی جنگ ہے، یہ لسانیت اور عصبیت اور افواہیں اور پروپیگنڈا، اس کے حوالے سے بھی اخلاقی تعلیمات پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سورہ مبارکہ کے اندر عطا فرمائی تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہ پہنچ سکے۔ تو یہ اس کا سمجھیے کہ کوئی مختصر سا تعارف تھا اس سورہ مبارکہ کا۔ انشاءاللہ نزید پہلے ٹائم زیادہ ہو گیا، اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔